چند اشیاء ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے سونا۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، زیور کی شکل میں ہو یا کسی ایک اور صورت میں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کسی بھی صورت میں، یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، عمرو بن شعیب سے ایک روایت ہے کہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب۔ اس روایت میں ہے کہ ایک عورت حضور علیہ والسلام کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور بیٹی کے دونوں ہاتھ میں کنگن تھے، موٹے موٹے سونے کی۔ حضور علیہ والسلام نے پوچھا اس سے، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، فقالت لا، میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں۔ حضور علیہ والسلام نے فرمایا اسے، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تم کو اچھا لگے گا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی بجائے تم کو کنگن نار کے آگ کے جو کنگن ہیں وہ تم کو پہنائے؟ تو اس پر اس عورت نے فخلعتہما فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نکال کے اس بیٹی سے حضور کے سامنے رکھتی ہے۔ فقالت، اور اس عورت نے یہ کہا کہ ھذا ہما للہ عز وجل ولرسولہ، کہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ تو یہ بات اس حدیث سے ثابت ہے کہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اب دیکھو اس حدیث میں عورت کے ساتھ ایک بیٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں دو موٹے کنگن جو پہنے ہوئی تھی، تو اس پر حضور علیہ والسلام نے یہ سوال اٹھایا کہ اس کی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سونے میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ لا زکوٰۃ فی مال امرئ حتی یحول علیہ الحول، کسی مسلمان کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس پر ایک سال نہ گزر جائے۔ تو ایک سال کا گزرنا، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سونے میں زکوٰۃ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، لیس علیک شیء فی الذهب حتی یکون لک 20 دینارا او 20 مثقالا، جب تک وہ 20 مثقال تک نہ پہنچ جائے، اس کی جو اب نصاب مقرر ہے 7.5 تولہ، وہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ 100 درہم، جب 200 درہم ہو آپ کے پاس، پھر اس میں فَفِيهَا 5 دراہم، پھر اس میں 5 دراہم ہے، تو وہ جو نصاب ہے 7.5 تولہ، وہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس پر سال گزرنا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں ہے، اور کسی بھی صورت میں ہو وہ ابو داؤد شریف میں جو حدیث ہے۔ تو یہ جو 3 باتیں کہی جاتی ہیں یہ ان احادیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہے، وہ ہے چاندی، وہ بھی حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ کسی بھی صورت میں ہو۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو جمع رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو۔ ادھر جو ذکر آیا ہے قرآن کریم میں یہ عام ہے، ان کا ذکر کسی خاص چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ تجارت کے لیے ہو، کوئی ایک اور عام ذکر آیا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اسی طرح نبی علیہ والسلام سے یہ روایت ہے کہ جب تک اس پر سال نہ گزر جائے، اور اس کا جو نصاب ہے چاندی کا، وہ ایک روایت ہے نبی علیہ والسلام سے، لا زکوٰۃ فی شیء من الفضہ حتی یبلغ 5 اواق، کہ چاندی میں جب تک وہ 5 اواق جو اوقیہ ہے ان تک نہ پہنچ جائے، پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے چاندی میں۔ تو ایک اوقیہ جو ہے وہ 10.5 تولہ ہے، تو کل ملا کے 5 اواق وہ 52.5 تولے بنتے ہیں۔ تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو موجود ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس میں بھی یہی 3 باتیں ہیں، کسی بھی صورت میں ہو، سال گزر جائے اور اس کا نصاب 52.5 تولہ ہے، تو اسی حساب سے کسی کے پاس 52.5 تولہ اور اس پر سال گزر جائے
کسی بھی صورت میں ہوں تو اس نے اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت اس سے وہ سامان مراد ہے کہ خریدنے وقت اس نے یہ نیت کی ہو کہ میں نے آگے اسے بیچنا ہے، میں نے فروخت کرنا ہے اسے آگے۔ کوئی بھی چیز ہو، خواہ ہے پلاٹ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یا شاپس کے اندر مختلف قسم کے آئٹمز رکھے جاتے ہیں بیچنے کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، فیکٹریز میں مختلف قسم کے پروڈکٹس تیار ہو کر پھر آگے بیچنا ہوتا ہے، تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے ہو تو وہ سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا زکوٰۃ لیس فی العروض زکوٰۃ الا ما کان للتجارہ۔ عروض جو سامان تجارت ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گئی یہ بات کہ جو چیزیں عموماً فیکٹریز میں وہ مشینیں وغیرہ جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس سے پروڈکٹ وغیرہ تیار کی جاتی ہے، تو وہ جو مشین وغیرہ ہے، اور یا شاپ کے اندر، دکان کے اندر کسی کے پاس الماری سے یا سامنے جو ٹیبل میز وغیرہ ہوتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس پلاٹ ہے، اپنے لیے 4-5 پلاٹس لیے ہے زمین کی، اور نیت خریدنے وقت یہ نہیں تھا کہ میں نے آگے سے بیچنا ہے، بلکہ اپنے استعمال کے لیے اس نے، یا اپنے اولاد کے استعمال کے لیے، یا کسی کے پاس 4-5 بنگلے ہیں اور وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اس پر اگر کوئی ایک انکم آ رہا ہو اور وہ نصاب تک پہنچ جائے پھر اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے نقدی رقم۔ نقدی رقم کسی کے پاس چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ، اس کے برابر کسی کے پاس یہ مال ہو، نقدی رقم ہو، سال کے شروع میں یہ اس کے مالک ہو جائے، اور طرف حول سال کے دونوں اطراف میں، سال کے اول ابتدا اور انتہا میں اس کے پاس بقدر 52.5 تولہ نقد رقم موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو زکوٰۃ ہے، ہاں ان میں جو مالی تجارت ہے، سامان تجارت ہے، کسی شخص کے پاس تھوڑا سامان تجارت ہے اور کچھ نقدی رقم ہے اور کچھ چاندی ہے، تو تینوں کو ملا کر نصاب تک پہنچ جائے پھر ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، پھر ان دونوں میں اعتبار جو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے یا جو اس کا نصاب ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها میں جو ضمیر ہے وہ راجع ہے فضہ کی طرف، سلور چاندی کی طرف، تو علماء نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جانور، مال مویشی، ہر ایک کا اپنا نصاب ہے۔ بھیڑ بکریوں کی جب 40 ہو کسی کے پاس سال کے شروع میں، اور سال کے آخر میں یہ موجود رہے اس کے پاس، یا اس سے زیادہ ہو جائے 50، 60، 70، 120 تک، تو اس میں پھر ایک بھیڑ اس میں نکالنا ہے زکوٰۃ۔ اور اسی طرح 5 اونٹ میں ایک بکری کے برابر، اور 30 گائے اس میں تبیہ، تو اس کا اپنا ایک حساب ہے، ان میں زکوٰۃ فرض ہے۔